بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مطالعہ پاکستان کے ایک اور اہم موضوع قرارداد مقاصد کو زیر بحث لائیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم اس قرارداد کے پس منظر، اس کے اہم نکات اور اس کی تاریخی اہمیت جو ہے اس پر سیر حاصل بحث کریں گے، اور امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے اور اس لیکچر کو بغور سننے کے بعد اس سوال کو حل کرنے کے بارے میں کافی مفید معلومات جو ہیں وہ حاصل ہوں گی۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ قیام پاکستان کے بعد ہماری قومی سیاست کو جس سیاسی ابتری کا سامنا کرنا پڑا، اس کے اندر سب سے اہم سبب آئین کی تیاری میں تاخیر تھا۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کے پاس اپنا کوئی آئین موجود نہیں تھا، چنانچہ 1935 کے ایکٹ میں بعض ترامیم کر کے اس کو نزائیدہ مملکت کے نئے آئین کے طور پر اختیار کیا گیا۔ لیکن یہ بات واضح تھی کہ متحدہ ہندوستان کے لیے جاری کیے گئے اس فرسودہ ایکٹ میں ایک آزاد اور جدید ریاست کے تقاضے پورے کرنے کی اہلیت موجود نہیں تھی۔ چنانچہ نئی مملکت کے لیے قومی امنگوں پر مبنی آئین کی تیاری انتہائی ضروری تھی۔ آئین سازی کے سلسلے میں پہلا بڑا اقدام آئین ساز اسمبلی نے لیا جب اس نے مارچ 1949 میں آئین کے اصول و ضوابط سے متعلق ایک قرارداد پاس کی، اور اس قرارداد میں ملک کے آئندہ آئینی مقاصد کا احاطہ مکمل طور پر کر دیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس قرارداد کے اہم نکات کیا تھے۔ اس قرارداد میں وضاحت کی گئی کہ ہر طرح کی حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہی اس کائنات کا بلا شرکت غیر واحد حاکم اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے مملکت پاکستان کو اختیار حکمرانی عطا کیا ہے، اور اب اسے مقررہ حدود کے اندر استعمال اور نافذ کرنے میں ایک مقدس امانت کے طور پر سمجھا جائے۔ پاکستان کی آئین ساز اسمبلی جو لوگوں کی ایک نمائندہ مجلس اور وہ اس امر کا عہد کرتی ہے کہ ایک ایسا آئین بنایا جائے جو خود مختار اور آزاد مملکت پاکستان کے شایان شان ہو، جس کی روح سے مملکت اپنے اختیار اور حقوق منتخب کرے اور اپنے نمائندوں کے ذریعے سے استعمال کرے۔ اسلامی اقدار کی پاسداری کی ضمانت دیتے ہوئے لیاقت علی خان نے فرمایا کہ جمہوریت، آزادی و حریت، برابری و مساوات، رواداری اور ایثار اور عدل و انصاف کے ان اصول و ضوابط کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھا جائے گا جس کی اسلام جا بجا وضاحت کرتا ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کی بات آئی تو لیاقت علی خان نے اس قرارداد کے اندر واضح طور پہ اس بات کا اعادہ کیا کہ اقلیتوں کو اپنے عقائد اور مذاہب کی بجا آوری اور اپنی ثقافت کو فروغ دینے اور ترقی دینے کی ضمانت ہے۔ وہ عبادت گاہیں تعمیر کر سکیں گے، اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہوگی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی شعبوں میں شرکت اور ترقی کا انہیں برابر موقع دیا جائے گا۔ مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھال سکیں جو قرآن مجید اور سنت رسول میں متعین۔ اس عمل کے لیے تمام تر ضروری اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے۔ اس قرارداد میں وضاحت کر دی گئی کہ بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ ان حقوق میں سماجی و ثقافتی مساوات اور برابری، ترقی اور فلاح کے مواقع، سیاسی آزادی، اظہار خیال، عقیدت، عبادت اور ارتباط کی آزادی شامل ہوگی۔
پسماندہ علاقوں اور محروم طبقوں کے مکمل اور جائز مفادات اور حقوق کا خیال خاطر خواہ رکھا جائے گا۔ عدلیہ کو اپنے معاملات کے اندر مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ عدلیہ کے معاملات کے اندر کوئی فرد یا کوئی ادارہ جو ہے وہ مداخلت نہیں کرے گا، وہ اپنے تمام تر فیصلے قرآن اور سنت اور انصاف کے تقاضوں کی روشنی میں کرے گی۔ اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ یہ آئین مکمل طور پہ وفاقی نوعیت کا ہوگا، جس کی روح سے وہ علاقے جو اب پاکستان میں شامل ہو چکے ہیں یا ایسے علاقے جو پاکستان کی اختیار اور تسلط میں ہیں یا پھر ایسے علاقے جو پاکستان میں شمولیت اختیار کریں گے، وہ فیڈریشن کا حصہ بن جائیں گے اور اس فیڈریشن یا وفاقیہ میں علاقے خود مختار ہوں گے۔ قرارداد مقاصد کے اختتامی فقرات میں پاکستان کے طرز حکومت کے جمہوری ہونے کا فیصلہ کیا گیا اور کہا گیا کہ عوام کو تمام جمہوری حقوق ملیں گے۔ عوام کو ظلم اور جبر سے بچانے کی ذمہ دار حکومت ہوگی تاکہ پاکستانی عوام فلاح اور خوشحالی حاصل کر سکے اور امن عالم کے قیام اور بنی نوع انسان کی ترقی و بہبود میں کما حق کا اضافہ ہو سکے۔ پاکستان کی قومی زبان اردو کو قرار دیا گیا اور واضح طور پر فرما دیا گیا کہ پاکستان کی مستقبل کے اندر جو قومی زبان ہے وہ اردو کو اس کا درجہ دیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، قرارداد مقاصد ایک مکمل دستور نہیں بلکہ مستقبل کے دستور کے لیے بنیادی اصولوں کا مجموعہ تھی، جسے دستور ساز اسمبلی نے منظور کر کے دستور کی بنیاد رکھ دی۔ مملکت کا دستور انہی اصولوں پر ترتیب دیا گیا۔ قرارداد مقاصد نے بنیاد فراہم کی جس پر دستوری ڈھانچہ تعمیر کیا گیا۔ قرارداد مقاصد کو اس حیثیت سے تاریخی دستاویز کا درجہ حاصل ہے کہ اسے پاکستان کے لیے دونوں دساتیر میں افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا۔ 1973 کے آئین میں بھی پہلے اسے افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا اور بعد میں 1985 میں اسے باقاعدہ دستور کا حصہ بنا دیا گیا۔